نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، رسالہ حقوق پر ہماری آج آخری گفتگو ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ ان دو مجالس کے اندر باقی حقوق کا شاید ہم صرف ترجمہ ہی پیش کر پائیں گے، جس میں سے کل کی گفتگو میں 12 حقوق کے ترجمے اور مختصر سی تشریح تک ہم بات لے جا سکے تھے، اور آج انشاءاللہ 14 حقوق کو بیان کر کے ہم آج کے اس رسالہ حقوق کو آج کے حد تک مکمل کر دیں گے، اور انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ 14 کے صدقے میں ہم اس پورے رسالے پر عمل پیرا ہو سکیں. اور جیسا کہ ہمارا پہلے بھی طریقہ تھا، انشاءاللہ وہی طریقہ ابھی بھی جاری رہے گا کہ جب 14 حقوق بیان کی جائیں گے تو ہر حق کے اختتام پر آپ ہمارا درود کے ساتھ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ جب 14 حق بیان ہوں گے تو 14 پر درود بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ چکے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اپنے دوستوں کے لیے، اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے میں فقط عرض کروں کہ بار بار جب یہ رسالہ حقوق کا لفظ آ رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے حق، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں حق اور حتیٰ اردو زبان میں بھی حق کو 2 معنی میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، گرچہ اس کے مزید اور معنی بھی ہیں. ایک مرتبہ جو حق استعمال ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ جو حق استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے پر آتا ہے باطل، اور ایک مرتبہ جب حق استعمال ہوتا ہے تو اس کے مقابلے پر آتا ہے فرض، ذمہ داری، وظیفہ. تو یہ 2 حق کے معنی ہیں، اور دونوں کی جب جمع بنائی جاتی ہے تو وہ مختلف بنتی ہے. جب باطل کے مقابلے پر حق آتا ہے اور اس کی جمع ہم بناتے ہیں تو کہتے ہیں حقائق، سچائیاں. اور جب ذمہ داری کے مقابلے پر حق کا لفظ آتا ہے تو اس کی جمع بنتی ہے حقوق، پھر حقائق نہیں کہا جاتا. تو ہماری بات ہو رہی ہے حقوق کے اندر،
جو ذمہ داریوں کے مقابلے پر آتا ہے، ورنہ وہ حق کہ جو باطل کے مقابلے پر آتا ہے اس کے اندر تو کوئی اور شریک ہی نہیں ہے سوائے اہل بیت کے، کیونکہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، یعنی جہاں علی ہوں گے وہاں باطل نہیں ہوگا، اور جہاں باطل ہوگا وہاں علی نہیں ہوں گے۔ اور یہی کمال ہے میرے مولا کا کہ صرف اگر پوری تاریخ کے اندر کوئی ایک ذات ملتی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ملتا ہے تو وہ بھی علی کے غلام ہی تھے، یا علی کے غلام تھے یا علی کی طرح امام تھے۔ توجہ ہے، یا علی کے غلام کے لیے یہ ملتا ہے لفظ، یا علی کے جیسے امام کے لیے یہ لفظ ملتا ہے، جیسا کہ جناب عمار کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ تو جناب عمار یاسر ساری زندگی علی کی غلامی میں گزار دی، کبھی بھی علی سے جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب موت بھی آئی ہے تو علی کے ساتھ علی کے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے شہادت پائی ہے۔ لیکن فرق ہے عمار کے حق میں ہونے میں اور علی کے حق پر ہونے میں۔ صحیح ہے، عمار کے بارے میں بھی حدیث میں موجود ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہیں، حق عمار کے ساتھ ہے، مگر میرے مولا کے بارے میں جب یہ حدیث بیان ہوئی ہے تو آگے ایک اور لفظ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا یدور حیث ما دار۔ صحیح ہے، عمار بھی حق کے ساتھ ہے اور علی بھی حق کے ساتھ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ علی وہ ہے کہ جہاں وہ چلے جائے وہاں حق بھی آ جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اور پھر میں عرض کروں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ حق کا مطلب کیا ہے، جو ذمہ داری کے مقابلے پر آیا ہے، جو ہماری بحث کے اندر ہے۔ اور جب دوسروں کے حقوق پتہ چلیں گے تو خود بخود ذمہ داری پتہ چل جائے گی۔ امام نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تمہاری کیا ذمہ داری ہے، ورنہ انسان کو اپنے اوپر بوجھ محسوس ہوتا کہ ہمارے یہ وظائف ہیں، ہماری یہ ذمہ داریاں بنتی ہے۔ کہا نہیں، یہ تمہارے وظائف نہیں ہیں، اگر تم ایسے افراد سے ملو تو ان کا یہ حق بنتا ہے اور تمہیں یہ حق ادا کرنا ہے۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کسی مشورہ لینے والے کے پاس جاتے ہیں، دینے والے کے پاس جاتے ہیں تو پھر ذمہ داری بنے گی، لیکن نہیں جاتے تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کسی سے نصیحت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں تب ذمہ داری بنے گی، ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کسی کے سامنے دست سے سوال پھیلاتے ہیں تو پھر ذمہ داری بنے گی، ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ دوسروں کے حقوق ہے جو انسان کی گردن پر ہے، وہ انجام دینے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہے مولا سید سجاد کا انسان کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کا۔ اب میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے رائٹس، جس کا آج سب سے زیادہ چرچا ہے، ہیومن رائٹس۔ تو ہیومن رائٹس پر سب سے پہلے بات کی ہے ہمارے اور آپ کے مولا آقا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو اس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے رائٹس کا، کہ دوسروں کے رائٹس کیا ہیں۔ جو آج دنیا بتا رہی ہے کہ دوسروں کے رائٹس کیا ہیں، امام نے 14 سال پہلے بیان کر دیا، یہ ہیں دوسروں کے رائٹس، اور رائٹس کے مقابلے پر آتا ہے رسپانسبلٹیز۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم دوسروں کے رائٹس معلوم کر رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اب جو حقوق بیان ہو رہے ہیں 14 کے 14، تقریباً اس کے اندر ایک مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ دو حقوق ایک ساتھ بیان ہو رہے ہیں، یعنی پیئر بنے ہوئے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص آتا ہے ہم سے مشورہ طلب کرنے کے لیے، تو ہم جو مشورہ دے رہے ہیں اس وقت ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں مشورہ لینے کے لیے تب بھی ذمہ داری بنتی ہے۔
تو یہ دونوں سات حقوق آئے. اسی طریقے سے کوئی ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے اس وقت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور جب ہم کسی کو نصیحت کرنے کے لیے گئے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. چنانچہ اب سب سے پہلا حق جو امام شاہ فرماتے ہیں, وہ شخص جو ہم پر کیس کرنے کے لیے آیا ہے, مقدمہ کرنے کے لیے آیا ہے, اس کے کیا رائٹس ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ذہن میں تو کوئی اور رائٹ نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کو باطل ثابت کریں, لیکن امام نے یہاں پر پہلی ہی چیز کے اندر دو شکیں بنا دی. کیا ممکن ہے کہ جو تمہارے خلاف مقدمہ کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ صحیح ہو؟ اگر صحیح ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے, اور اگر غلط ہے تو کیا کرنا ہے. امام شاہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تم پر دعویٰ کیا ہے اس کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کی دلیل کو باطل قرار نہ دو, بلکہ اس موقع پر تم اپنے مخالف خود بن جاؤ اور اس کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ کرو, اور گواہوں کی گواہی کے بغیر اس کے حق کے گواہ بن جاؤ. کیا خوبصورت باتیں ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں. کہاں وہ افراد تھے کہ جو بنت رسول سے گواہ طلب کر رہے تھے, وہ کہاں اسلام سے دور ہیں, اور کہاں یہ اسلام ہے کہ جو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ کوئی حق طلب کر رہا ہے, تمہیں معلوم ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے, کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اور جب بنت رسول آ جائیں تو واقعاً کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, جن کے بارے میں آیت نازل ہو جائے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو بیان فرماتے ہیں کہ اور گواہوں کی گواہی کے بغیر اس کے حق کے گواہ بن جاؤ, کیونکہ یہ تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے حق ہے, یہ خدا کا حق ہے جو تمہاری گردن پر ہے. اور اگر اس نے تمہارے اوپر جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو پھر کیا حق بنتا ہے؟ پھر بیان فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, پہلی بات. دوسری بات, اور اسے عذاب خدا سے ڈراؤ. پھر بیان فرماتے اور اسے اس کے دین کی قسم دو جسے وہ اپنا بزرگ مانتا ہے, جسے وہ اپنا پیر اور مرشد مانتا ہے, اس کا نام لے کر ڈراؤ کہ وہ تم سے ناراض ہوگا, وہ تمہاری شکایت کرے گا قیامت کے دن. اور پھر خدا کو یاد دلاؤ. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ خدا کو یاد دلا کر دشمنی کی شدت اور تندی کو کم کرو اور گھٹاؤ, سخت کلامی سے پیش نہ ہو. اب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو عام طور پر انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ جب کسی کو غلط دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو سب سے زیادہ پرخاش ہو جاتا ہے, برے طریقے سے تندی سے پیش آتا ہے. امام نے شاہ فرمایا کہ اگر تم تندی سے پیش آؤ گے تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور خراب ہو جائے گا. امام شاہ فرماتے ہیں سخت کلامی سے پیش نہ ہو, کیونکہ یہ کام دشمن کے ظلم کو ہٹا نہیں سکے گا, کم نہیں کر سکے گا, بلکہ اس سے تم خود گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے, اور نتیجتاً دشمن کی تلوار تمہارے لیے اور زیادہ تیز ہو جائے گی, اور زیادہ ضدی ہو جائے گا. کیونکہ بری بات شرانگیز ہوتی ہے, جبکہ نیک اور اچھی بات برائی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے. اور پھر بیان فرمایا لا قوت الا باللہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. خیر آج کے دور کے اندر تو مقدمے عدالتوں میں بھی نہیں ہوتے. آج کے دور میں تو مقدمے بھی واٹس ایپ پر ہو جاتے ہیں اور فیصلے بھی واٹس ایپ پر ہی ہو جاتے ہیں. کسی کو عدالت بلانے کی ضرورت ہی نہیں, پہلے ہی ہم نے مقدمہ قائم کیا اور اسی کا فیصلہ بھی وہیں پر ہی سنا دیا. مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس قدر اس معاملے کے اندر حساس تھے کہ انصاف سے کام لو. جب حتیٰ امام کو قاضی القضات نے بلایا ہے کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے, لہٰذا آپ آ کر اپنی انصاف کے اندر, اپنی پیشی کے اندر کچھ پیش کریں کہ آپ واقعاً غلط ہیں یا صحیح ہیں. جب مولا امیر المومنین کو بلایا گیا تو کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو, مجھے بلانے والے باب مدینۃ العلم ہوں, میں اقضى الناس ہوں, سب سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والا,
تم کیا قاضی ہو میرے لیے، میں خود قاضی ہوں اپنے لیے. لیکن یہ بیان نہیں فرمایا. گئے ہیں عدالت کے اندر، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جب قاضی نے یہ کہہ کر علی کو پکارا یا امیر المومنین آپ بھی اپنے بارے میں کچھ پیش کریں، تو مولا نے وہیں ٹوک دیا. کہا قاضی وہ نہیں ہوتا جو ایک کو تو کہے اے بندہ مومن اور دوسرے کو کہے یا امیر المؤمنین. قاضی وہ ہوتا ہے کہ جو لقب پہلے کو دیا ہے وہی لقب دوسرے کو دے. جب قاضی پہلے ہی لفظ کے اندر یہ کہے گا یا امیر المؤمنین تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. لہذا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح ہے اس کے ساتھ نا انصافی نہ ہو اور ظلم نہ ہو. اور پھر جس نے ہمارے خلاف مقدمہ کیا ہے اس کے بارے میں تو یہ امام نے بیان فرما دیا. اگر ہم نے کسی کے خلاف مقدمہ کیا ہے اب اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. لیکن جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ اگر تم اس دعوے میں حق بجانب ہو تو اس سے حق لینے میں صبر و تحمل سے کام لو. کیوں؟ کیونکہ جس کے خلاف تم نے دعویٰ کیا ہے جیسے ہی مقدمے میں وہ جائے گا اور عدالت میں پہنچے گا اسے شدید جھٹکا لگے گا. یہ عجیب بات ہے. جب انسان خود جا رہا ہے تو بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو قبول کرو، اپنے خلاف گواہ بن جاؤ. لیکن اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ذرا صبر و تحمل سے کام لو، اسے دلائل پیش کرنے دو، اسے آرام کے ساتھ اپنی دلیل سمجھاؤ، اسے مہلت دو اور پوری مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. اور اس کے ساتھ قیل و قال سے جو جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے سبب اپنی دلیل سے دستکشی اختیار نہ کرو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اور یہ مناظرے کا ایک اہم نقطہ ہے، جب انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بات ثابت کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والا ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف چلا جاتا ہے. ہم نے بات شروع کی تھی بزنس سے، وہ بزنس کو چھوڑ کر ہمارے خاندانی معاملات کی طرف آ گیا. بات کسی اور موضوع سے شروع کی تھی، وہ بات کہیں اور لے کر جا رہا ہے. مناظرے کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے. ہم نے بات شروع کی غدیر سے، وہ بات لے کر آ گیا نماز پر، وہ بات لے کر آ گیا قرآن پر. اچھا جب قرآن سے بات شروع کرتے ہیں، تحریف قرآن کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے، وہ بات لے کر آ جاتے ہیں صحابہ پر. کسی ایک موضوع پر نہیں رہتے. مناظرے کے اندر یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جس موضوع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ہے پہلے اسی موضوع کو مکمل کیا جائے، اور مکمل کرنے کے بعد جب نتیجہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے حق اور باطل کو پہچاننا. یہ میں صرف کتابوں سے پڑھی ہوئی بات آپ کی خدمت میں نہیں کر رہا، خود پریکٹیکل تجربات ہے. جب مناظرے کے اندر بات شروع ہوتی ہے تو بات کسی موضوع سے شروع ہوتی ہے اور وہ عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف شفٹ کر جائے، فوراً سے انسان روک لے اور ایک ہی موضوع پر رہے. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی موضوع پر رہ کر بات ہوتی ہے تو کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں آتا. اور جب پوچھتے ہیں کہ آپ تو فوراً جواب دے رہے تھے اور آپ کہاں غائب ہو گئے، تو بیان فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے چاچا کا انتقال ہو گیا تھا اور ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے. اور بالآخر وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور جواب نہیں دے پاتے. تو یہ مناظرے کا بھی اہم ٹاپک ہے. اور جب بھی انسان کا کہیں جھگڑے کی بات آ جائے، مخاصمے کی بات آ جائے، اپنی بات ثابت کرنے کی بات ہو، تو وہاں ضروری ہے کہ ایک موضوع پر رہ کر گفتگو کی جائے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کرو گے کہ ایک موضوع کے بعد دوسرا موضوع شروع ہوتا رہے گا تو بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے دلیل نکل جائے گی اور پھر تم اس کی تلافی بھی نہیں کر سکو گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگر میں اس رفتار سے آگے بڑھا تو شاید آج بھی مکمل نہیں ہو پائے گی. اب میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے ہم سے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اسے کیسا مشورہ دیا جائے اور کیسی رائے دی جائے. اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں اور ہمارے ہاں تو ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی ہم سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے تو یقیناً ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم اسے صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن امام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے پاس علم بھی ہے یا نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو لیکن تمہارا اس فیلڈ میں کوئی کام ہی نہیں ہے.
تو پہلے ہی یہاں پر دو صورتیں بن جاتی ہے کہ تمہارے پاس اس موضوع پر اتنی معلومات ہے یا معلومات نہیں ہے. اگر معلومات ہے تو کیا کرنا ہے؟ بیان فرماتے ہیں جو تم سے مشورہ لیتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی رائے ہے اور مشورہ ہے تو اس کی نصیحت اور خیر خواہی کے لیے کوشش کرو. اور پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اور اس سے یہ کہو کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہی عمل انجام دیتا. جب شادی کے لیے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے انسان, میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کو دوں یا نہ دوں, انسان یہ کہ اگر میری بیٹی ہوتی ہے, میری بیٹی ہے, تو میں بھی اس شخص کو ضرور اپنی بیٹی دیتا. کاروبار کی بات آئے, اس کاروبار کو شروع کرنا چاہیے نہیں شروع کرنا چاہیے, فلاں جگہ پر مکان لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, اور بہت سارے دیگر مسائل. تو اس سے یہ کہے کہ اگر میں بھی یہاں پر ہوتا, ایسے مقام پر ہوتا, تو میں بھی وہی کام کرتا جو میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ نرمی اور مہربانی اس کی وحشت کو ختم کر دے گی. اور پھر بیان فرماتے اگر تم مشورہ دینے کے قابل نہیں ہو اور اگر تم سے کوئی مشورہ نہیں دے سکتے لیکن تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس پر تمہیں اعتماد ہے, تم سے بہتر ہے اس فیلڈ کا, اور ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار مجتہدین کے پاس جائیں کوئی مسائل معلوم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر فلاں آدمی ہے, اس سے معلوم کرو. دینی مسائل ہیں, دینی مسائل کے اندر مشورہ لینے کے لیے جاتے تھے مجتہدین کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہمارا علم اس معاملے کے اندر نہیں ہے, آپ فلاں کے پاس جائیں, انہوں نے اس بارے میں زیادہ معلومات رکھی ہے. اور اس سے مشورہ لینے کو پسند کرتے ہو تو اس کی طرف رہنمائی کر دو اور اسے اس کا پتہ بتا دو, اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کرو. اور پھر یہاں پر بیان فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ایک حق ختم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو کوئی بری بات ہو رہی ہے. تو جو عربی جاننے والے افراد ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت طلب کر رہے ہیں, اور خود امام نے طلب کی ہے کہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار کی جانب سے. ورنہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے کہ ایک صاحب بھی جب بس میں سوار ہوئے تو جب خاتون داخل ہوتی تھی تو اسے دیکھ کر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری خاتون داخل ہوئی, دیکھ کر کہا استغفر اللہ. پھر کہیں اور دیکھ رہے تھے تو کسی نے کہا ایک اور استغفر اللہ ہی ہے. تو استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہمارے کبھی کبھار محاورے کی زبان کے اندر کوئی اور معنی رکھتی ہے, اور حقیقی جو اس کا معنی ہے وہ کچھ اور ہے. چنانچہ امام جب کوئی حق بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کی جانب سے یہ قوت و طاقت ہے. اب اگر ہم کسی سے مشورہ طلب کرنے کے لیے گئے ہیں, ہم گئے ہیں کسی سے مشورہ لینے کے لیے, اس کا کیا حق بنتا ہے ہماری گردن پر؟ اور واقعی یہ تو انسان جانتا ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں, ہیلپ مانگ رہے ہیں, تو یقیناً اس کا حق بنتا ہے. اس کے اندر بھی اب دو صورتیں ہیں, عجیب بات ہے, اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم مشورہ لینے کے لیے گئے ہو تو ممکن ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی بات موجود ہو اور وہی بات اس کے ذہن میں بھی موجود ہو اور اسی جیسا مشورہ دے. لیکن ممکن ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر جو خیال ہو اس کے برخلاف اس کی رائے ہو, تمہارے موافق نہ ہو, تمہارے خلاف باتیں کریں کہ تمہارے ذہن کے اندر جو بات ہے وہ غلط ہے. دونوں صورتوں کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ امام بیان فرماتے ہیں اگر مخالف ہو تو بیان فرما رہے ہیں تمہیں مشورہ دیتا ہے, جو شخص تمہیں مشورہ دیتا ہے اس کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اگر اس کی رائے تمہارے موافق نہ ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ اسے متہم نہ کرو. متہم نہ کرو, اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں. جیسے ہمارے ذہن کے اندر کوئی خیال تھا کہ فلاں جگہ پر کاروبار شروع کرنا چاہیے تھا, اس سے کہا نہیں وہ نقصان دہ ہے جگہ, وہ کام نہ کرو, یہ کام ہے یہ میری نظر میں اچھا کام ہے یہ شروع کرو. فوراً سے انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ اپنا فائدہ دیکھنا چاہ رہا ہے, یہ چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا پیچھے ہی رہوں اس سے, اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں بار بار اس کے پاس آتا رہوں, مشورہ طلب کرتا رہوں اور اس کا ہاتھ ہمیشہ میرے اوپر رہے. تو جو غلط خیالات اور الزامات اس کے لیے آ رہے ہیں, امام نے شاہ فرمایا اسے غلط الزامات نہ دو,
کیوں نہ دو؟ بیان فرماتے کیونکہ نظریات اور رائے کے لحاظ سے انسان مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا ذہن الگ ہوتا ہے. وہ اس لیے تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہا یا وہ مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے ذہن کے اندر ہے کہ وہ تمہاری برائی چاہتا ہے، بلکہ اس کے ذہن کے اندر کچھ اور نکات ہیں اور تمہارے ذہن کے اندر کچھ اور نکات ہیں. پھر اگر اس کی رائے میں تمہیں کوئی خرابی نظر آئے تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے قبول کرنا چاہو قبول کرو، رد کرنا چاہو رد کرو، لیکن اسے متہم کرنا جائز نہیں ہے، اس پر الزام لگانا جائز نہیں ہے، خصوصاً جب تمہارے نزدیک اس میں مشورے کی ساری شرائط بھی پائی جاتی ہوں. اور دوسری صورت، اگر اس نے واقعا ایسا مشورہ دیا جو انسان کے ذہن میں آ گیا، بڑے دل پر لگا ہے، بہت اچھی بات کی، اب کیا حق بنتا ہے؟ امام نے بیان فرمایا نہ صرف یہ کہ اس کا شکریہ ادا کرو بلکہ پروردگار کا بھی شکر ادا کرو. بیان فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں نیک مشورہ دے تو اس کے لیے شکریہ اور خدا کی حمد و ثنا کو فراموش نہ کرو، اور اس انتظار میں رہو کہ کبھی تمہیں کوئی موقع ملے اور وہ تم سے مشورہ طلب کرنے آئے تو تم بھی اسے بہترین اور نیک مشورہ دو. اور پھر بیان فرمایا لا قوت الا باللہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب 10 حقوق ہیں جو باقی ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہی ہیں، تو شاید میں اب ترجمہ ہی پیش کروں گا اور جتنی اب تفصیل بھی بیان کر رہا ہوں اتنا بھی وقت بھی شاید نہ مل سکے. اب جو 2 حق ایک ساتھ آ رہے ہیں، کوئی ہم سے نصیحت طلب کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا حق ہے، اور ہم کسی سے نصیحت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا حق ہے. کوئی ہم سے نصیحت طلب کرنے کے لیے آئے اور ہم نصیحت دینے والے ہیں، ناصح ہیں، فرماتے جو تم سے نصیحت چاہتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے اتنی نصیحت کرو جتنا وہ استحقاق رکھتا ہے اور جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. نصیحت کی بات ہو رہی ہے، وعظ کی بات ہو رہی ہے، اور اس انداز میں نصیحت کرو کہ اس کے کان کو بھلی لگے اور اس سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو، کیونکہ ہر عقل کے لیے ایک مخصوص انداز سخن ہوتا ہے. اور پھر بیان فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، میں بہت مختصر کوشش کروں گا بیان کروں. شیخ کاشف الغطا نے ایک مرتبہ صبح کے وقت اپنے بیٹے کو بیدار کیا، کہا چلو بیٹا ہم ساتھ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. بیٹے نے کہا بابا جان آپ چلے جائیں، میں بھی انشاءاللہ پیچھے آتا ہوں. اور ہمارا عام طور پر رویہ ہوتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں، مجلس میں آ جاتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، نیک کام کے لیے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بیٹا تمہیں جب وقت ملے تو آ جانا. شیخ کاشف الغطا نے کہا نہیں بیٹا میں انتظار کروں گا. کہا مجھے بہت دیر لگے گی، میں بیدار ہوں گا، وضو کروں گا، پھر جاؤں گا نماز کے لیے، بہت وقت لگے گا. انہوں نے کہا میں انتظار کروں گا، آپ وضو کیجئے. یہ کھڑا ہوا، وضو کیا، وقت لگا، اور یہ دونوں باپ بیٹے اب مسجد کی طرف گئے. روزانہ جایا کرتے تھے شیخ کاشف الغطا، یہ خاص دن کیوں لے کر گئے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کوئی ایسی نصیحت تھی جو وہ دینا چاہتے تھے، لیکن نصیحت بیان فرمایا کہ ایسی دو کہ کان کو بھلی لگے اور عقل کے مطابق ہو. یہ جب دونوں گئے ہیں مسجد کے دروازے پر تو شیخ کاشف الغطا نے اپنے بیٹے سے سوال کیا یہ جو فقیر بیٹھا ہے یا دروازے پر یہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا روزی کمانے، لوگوں سے مانگنے. سوال کیا اسے کتنا مل جاتا ہوگا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، ہو سکتا ہے مل جائے. کہا کتنا ملتا ہوگا؟ کہا ممکن ہے کہ شاید کبھی 10 درہم مل جائے، کبھی نہ ملے. اب موقع مل گیا شیخ کاشف الغطا کو جملہ کہنے کا. کہا وہ آدمی کہ جسے اتنا یقین بھی نہیں ہے کہ صبح کو بیدار ہوگا اور مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھے گا تو اسے کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، تب بھی وہ اپنی اچھی اور میٹھی نیند چھوڑتا ہے، صبح اٹھتا ہے، دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ شاید کچھ مل جائے. اور جو صبح کے وقت اٹھ کر نماز شب پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز فجر جماعت کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں شک نہیں ہے، یقین ہے کہ پروردگار کی طرف سے اسے بہت کچھ ملے گا، تو پھر اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیدار ہو یا نہ ہو؟ بس یہ جواب پھر خود بچے نے دیا کہ واقعاً ذمہ داری بنتی ہے انسان کی کہ پھر بیدار ہو صبح کے وقت، جس کو یقین ہے کہ خدا بھی دیکھنے والا ہے، وہ دینے والا بھی ہے، تو پھر یقین انسان بیدار ہوگا
اور اول وقت میں نماز انجام دے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب ہم گئے ہیں کسی کے پاس نصیحت طلب کرنے کے لیے, تو جو نصیحت کر رہا ہے ہمیں اس کے تو حقوق ہیں ہی یقیناً. بیان فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس سے نرمی اور خاکساری کے ساتھ پیش آؤ, قلبی طور پر اس کی طرف جھک جاؤ اور اس کی طرف کان لگاؤ تاکہ اس کی بات کو سمجھ سکو. یہ مجھے ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تھا لیکن اب میری مجبوری ہے, میں جلدی لے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اس کی نصیحت کے بارے میں غور کرو, اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو اور اسے قبول کر لو, اور اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے انسان کو جب صحیح نہیں ہے, نصیحت جو کر رہا ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے, تو پھر بیان فرماتے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ اور اسے الزام نہ دو کہ جان بوجھ کر غلط مشورے دے رہا ہے, غلط نصیحت کر رہا ہے. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے. اگر وہ تمہارے نزدیک الزام کا مستحق ہو بھی تو پھر کسی بھی حال میں اس پر اعتماد نہ کرنا. یہ جو ایک آخری جملہ ہے, اگر تمہاری نظر میں واقعاً وہ مورد الزام ہے, واقعاً اس نے غلط طریقے سے نصیحت کی اور ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ غلط بات کہنے والا ہے, تو پھر بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کی بات پر اعتماد نہ کرو. کبھی کبھار کچھ حضرات ہوتے ہیں, اور آج کے دور کے اندر تو بہت ہیں, پاکستان کے اندر تو الا ماشاء اللہ ہے, کہ وہ خود آتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے, خود آتے ہیں کہیں کسی کام پر لگانے کے لیے, اور جتنی بڑی بڑی شخصیات ان کے پاس تو بہت آتے ہیں, اور خود ہمیں جب کہیں ٹی وی پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کبھی اس ٹولے نے پکڑ لیا اور کبھی اس گروہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ ہمارے بھی پروگرامز میں آیا کریں, وہاں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی, اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور اتنا مجبور کیا کہ ہم ان کے پاس جانے پر راضی ہو گئے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد کبھی وہ جناب ابو طالب کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں, کبھی شہزادی کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں, کبھی مولا متقیان کے بارے میں کرتے ہیں. اور پھر میں نے ان سے معذرت کہی کہ آپ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اور پھر امام کا وہی آخری جملہ کہ لا قوت الا باللہ. اب جو دو حق آ رہے ہیں, ایک بزرگ کا حق ہماری گردن پر کیا ہے, اور ایک بچے اور چھوٹے انسان کا, چھوٹے بچے کا جو حق ہے وہ کیا ہے ہماری گردن پر. پہلے بزرگ کا حق بیان فرماتے ہیں کہ بزرگ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے سن و سال کے لحاظ سے اس کا احترام کرو اور اس کے حق کو اہمیت دو. اگر وہ اسلام میں فضیلت رکھتا ہے تو اس کے اسلام کو بزرگ اور عظیم سمجھو, اور دشمنی میں اس سے مقابلہ کرنے سے پرہیز کرو, اور راستے میں اس کے آگے آگے نہ چلو اور نہ اس پر سبقت رکھو. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار بزرگ, چونکہ انہوں نے طویل دور گزارا ہوتا ہے, بہت تجربہ ہوتا ہے, اور عمر کے ایک حصے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ بچوں کے اندر بھی کبھی کبھار صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ انہیں جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں, انہیں نادان سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے بچے انہیں نادان اور انہیں ناواقف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے حالات سے واقف نہیں ہیں. دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے, امام ارشاد فرماتے ہیں اس سے جہالت اور نادانی سے پیش نہ ہو. یہ نہ سمجھو کہ وہ جاہل ہے, اپنے زمانے کے اندر اس سے بہت علم, بہت تجربہ حاصل کیا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تم برداشت کرو اور اس کے اسلام اور بزرگی کی وجہ سے اس کی تعظیم کرو, کیونکہ بزرگی و سن درازی بھی اسلام میں اہمیت رکھتی ہے. اور لا قوت الا باللہ. اور جو کم سن بچہ ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اس کی پرورش کرو, اس کو تعلیم دو, اس سے درگزر کرو, اسے لباس پہناؤ, اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو, اس کی مدد کرو, اس کی بچکانہ حرکتوں پر پردہ ڈالو. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس کی بچکانہ حرکتوں پر پردہ ڈالو, کیونکہ یہ چیز توبہ کرنے سے اسے روک دے گی. اگر پردہ نہ ڈالا گیا تو اسے توبہ کرنے سے روک دے گی. اس کی رعایت کرو اور اسے بھڑکاؤ نہیں, کیونکہ یہ اسے بڑا ہونے پر اکسائے گا. یہ عجیب جملہ ہے, اسے بھڑکاؤ نہیں, اسے ہر بات پر ڈانٹو نہیں. کیوں؟ ایک عجیب سائیکولوجیکل
پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا امام نے. اگر اسے ہر بات پر ڈانٹتے رہو گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ڈانٹنا بڑوں کا حق ہے, لہذا بڑے ہونے میں جلدی کرے گا. توجہ ہے, کوشش کرے گا کہ اب میں بھی بڑا ہو جاؤں, میری بھی داڑھی مجھے آ جائیں, میرے پاس بھی کچھ طاقت آ جائے, میری آواز بھی بلند ہو جائے, تاکہ میں بھی اپنی بات زور اور زبردستی سے منوا سکوں. اور پھر بیان فرمایا لا قوت الا باللہ. اگر کوئی مانگنے والا ہے, سائل ہے, اس کا کیا حق ہے؟ بیان فرماتے ہیں کہ سائل کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس صدقہ تیار ہے تو اسے دے دو اور اس کی ضرورت کو پورا کر دو, اور اس کی ناداری کے برطرف ہونے کی دعا کرو, اور اس کی طلب میں اس کی مدد کرو. اگر تمہیں اس کی صدق بیانی میں شک ہو, اس کی صدق بیانی میں شک ہو اور اس سلسلے میں اس پر تمہیں پہلے ہی سے معلوم ہو, تو تمہیں اس کا یقین, تو تمہیں اس تہمت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو پھر اس تہمت کی پرواہ نہ کرو. ہو سکتا ہے شیطان تمہیں تمہارے حصے سے محروم کرنا چاہتا ہو. کیا عجیب جملے ہیں. ممکن ہے کہ شیطان تمہیں تمہارے حصے سے محروم کرنا چاہتا ہو کہ تم مال اپنے پاس رکھو اور قیامت میں تمہیں اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل نہ ہو سکے, اور وہ تمہارے اور تمہارے رب کے تقرب میں حائل ہونا چاہتا ہو. لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے شائستہ جواب دو, اور اس صورت میں بھی اگر اسے کچھ دے دو تو یہ بہت اچھا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اور اگر انسان کسی کے پاس گیا ہے مانگنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے, تو بیان فرماتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے, جس سے طلب کیا جاتا ہے, اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ دیا ہے تو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرو اور اس کی قدر کرو. اگر وہ کچھ نہ دے سکے تو اسے معاف کرو اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھو. یہ جان لو کہ اگر منع کیا ہے تو اپنے ہی ضرر میں منع کیا ہے, اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ انسان ظالم ہے اور حق کا چھپانے والا بھی ہے. اس کے بعد امام نے جو انسان کو خوش کرتا ہے اس کا حق بیان کیا ہے, اور جو انسان کے ساتھ برائی کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے, دونوں کے حقوق بعد میں بیان فرمائے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوش کرتا ہے, تمہیں ہنساتا ہے, تمہاری زندگی کے اندر کوئی راحت اور آسائش لے کر آتا ہے, بیان فرمایا کہ جس شخص کے ذریعے خدا نے تمہیں خوشی عطا کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ تمہیں خوش کرنے کا پہلے ہی سے تھا تو پہلے اس کا شکریہ ادا کرو. اب اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں. پہلے ہی سے اس کا ارادہ تھا کہ تمہیں خوش کرے گا تو بیان فرماتے ہیں کہ پہلے اس کا شکریہ ادا کرو, اور پھر اسے اتنی جزا دو کہ جتنا اس نے تمہیں خوش کیا ہے, اور ہمیشہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی فکر میں رہو. اور اگر اس کا ارادہ تمہیں خوش کرنا نہیں بھی تھا تو خدا کی حمد اور خدا کا شکر ادا کرو, اور یہ جان لو کہ یہ خوشی اسی کی طرف سے ہے, چونکہ وہ تمہارے لیے خدا کی نعمتوں کا سبب بنا ہے. اس لیے اس سے محبت کرو اور اس کے لیے خیر خواہ رہو, کیونکہ نعمتوں کے اسباب بھی نعمت میں ہیں, چاہے کہیں سے بھی آئے, اور اس کا قصد وہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جس نے انسان کے ساتھ برائی کی اس کا کیا حق ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے. اس کا حق جس سے قول و فعل کے ساتھ تمہارے ساتھ برائی کی ہے, اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے درگزر کرو تاکہ کدورت کی جڑ کٹ جائے, اور خلق خدا میں سے اس جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ شائستہ طریقے سے پیش آؤ, کیونکہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لے لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. نیز ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کام صحیح ہے. پھر فرمایا اگر سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں دی گئی تھی, لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صابروں کے لیے بہتر ہے. پھر بیان فرمایا کہ اگر اس نے غلطی سے تمہارے ساتھ برائی کر دی, غلطی سے انسان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, غلطی سے انسان کو دھکا لگا گر گیا, غلطی سے پانی گر گیا, غلطی سے کھانا گر گیا انسان کے لباس پر, اگر اس نے جان بوجھ کر بدی نہ کی ہو تو تم جان بوجھ کر اس پر ظلم نہ کرو. اس نے تو جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, لیکن جب انسان انتقام لیتا ہے تو جان بوجھ کر لے رہا ہوتا ہے. اگر اس نے جان بوجھ کر بدی نہیں کی تو تم جان بوجھ کر اس پر ظلم نہ کرو. اگر تم جان بوجھ کر اس کے ساتھ بدی کرو گے تو خطا کار تم قرار پاؤ گے. جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک کرو. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بس اب دو حقوق باقی رہ گئے.
ایک حق وہ ہے کہ جو مسلمان کا مسلمان کی گردن پر ہے، اور دوسرا حق وہ ہے جو کافر کا ہماری گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، کافروں کا حق بنتا ہے ہماری گردن پر، مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے؟ یہاں تو مسلمانوں کی گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور وہاں پر امام حق بیان فرما رہے، حتیٰ کافر کا بھی حق بنتا ہے انسان کی گردن پر۔ تمہارے ہم مذہب کے تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تہہ دل سے اس کی خیریت و سلامتی طلب کرتے رہو، ان کے لیے رحم و مہربانی پر تلے رہو، اور ان کی خاطر تواضع کرو، ان سے انس اور الفت پیدا کرو، ان کی اصلاح کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے اپنے ان کے اور تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ ان پر احسان کرنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا ہو، اس لیے کہ تمہیں اذیت و تکلیف نہیں دی اور اپنے خرچ سے تمہیں بے نیاز رکھا، اپنے کو تم سے باز رکھا ہے، پس تم ان سب کے لیے دعا کرو، اپنی نصرت سے ان سب کی مدد کرو، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص مقام و مرتبہ قرار دو، ان کے بزرگ کو اپنے والد کی جگہ سمجھو، ان کے بچوں کو اپنی اولاد کے برابر سمجھو، اور درمیانی عمر والوں کو اپنا بھائی قرار دو، اور جو بھی تمہارے پاس آئے لطف و مہربانی سے اس کی دل جوئی کرو، اور اپنے بھائی کو بھائی کے ساتھ مالا مال کر دو۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آخری حق جو کافروں کا، اور وہ کافر کے جو ذمی کافر ہیں، جو یہاں ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کوئی ہم سے جنگ نہیں کر رہے، ہم سے قتال نہیں کر رہے، جو ایسے برسر پیکار افراد نہیں ہیں اور کافر ہیں، کسی اور کو مانتے ہیں، امام شاہ فرماتے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اس چیز کو قبول کرو جس کو خدا نے قبول کیا ہے، اور اس عہد و ذمہ داری کو پورا کرو جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ اگر وہ مجبور ہوں یا اسے چاہیں تو وہ انہیں دے دو، جو چاہیں انہیں وہ دے دو، ان سے معاملے میں خدا کے حکم پر عمل کرو، اور چونکہ وہ اسلام کی پناہ میں ہیں لہٰذا خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عہد و پیمان ہے اس کو وفا کرنے میں ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے اس شخص پر ظلم کیا جس سے معاملہ کیا ہے، میں اس کا دشمن اور مخالف ہوں گا۔ اللہ سے ڈر، خدا کی طاقت اور قوت کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے، اور فرمایا لا قوت الا باللہ۔ یہ 50 اور 51 حقوق الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ حقوق بہت سارے بیان ہوئے، لیکن کہیں یہ لفظ نہیں آیا کہ امام کا تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے، کہیں نہیں آیا، کہیں یہ نہیں آیا کہ سادات رسول کا یہ تم پر حق بنتا ہے، کہیں یہ نہیں آیا کہ اہل بیت رسول کا یہ حق بنتا ہے، آل رسول کا یہ حق بنتا ہے، کہیں یہ نہیں آیا کہ شہیدوں کا یہ حق بنتا ہے، اسیروں کا یہ حق بنتا ہے۔ عجیب بات ہے، کافروں کے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن پورے رسالے کے اندر آپ تلاش کر لیجئے، کہیں نہیں کہا کہ آئمہ کے یہ حقوق ہے جو تمہاری گردن پہ بنتے ہیں، کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ وہ جن کے بارے میں زیارت جامع کبیرہ میں 10ویں سرکار بیان فرماتے ہیں ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہاہ۔ اے اہل بیت رسول، آپ تو وہ ہیں کہ کسی بھی اچھائی کا تذکرہ کیا جائے آپ ابتدا بھی ہیں اور اس کی انتہا بھی ہیں، آپ اس کی اصل بھی ہیں، آپ اس کی فر بھی ہیں، آپ اس کے خزانے بھی ہیں اور خزانے سے نکلنے والے موتی بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہیں یہ بیان نہیں فرمایا۔ شاید اس کے اندر ایک وجہ یہ ہو کہ امام کے دور کے اندر جو سیاسی حالات تھے وہ بہت خراب تھے، امام کو ذرا سے بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے کی آزادی کے ساتھ اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ امام نے ایک کنیز کو آزاد کیا اور کچھ دنوں کے بعد اس سے شادی کی تو حاکم نے خط لکھا امام کو کہ اے سید سجاد، ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک کنیز کو آزاد کریں گے اس کے بعد شادی کریں گے۔ یہ کوئی طنز نہیں کر رہا، یہ بتانا چاہ رہا ہے
کہ سید سجاد جان لو ہم تمہارے گھر کی بھی خبر رکھتے ہیں، تمہارے گھر کے اندر کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ لہذا جب گھر کے ایسے حالات ہوں اور مدینے کی ایسی کیفیت ہو تو امام نے رسالے کے اندر اپنا تذکرہ نہیں کیا، لیکن بتا دیا جب کافروں کا یہ احترام ہے تو مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے امام کا کیا احترام ہوگا۔ پھر آپ محسوس کریں کہ صحیفہ کاملہ آج جو موجود ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ امام اپنی ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ امام خانہ نشینی کے اندر خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ راز و نیاز اپنے مقام پر تھا، لیکن اسی دعاؤں کے ذریعے بہت بڑی تبلیغ تھی جو سید سجاد کر رہے تھے۔ آج پیغمبر گرامی کی احادیث نہیں ملتی، لیکن سید سجاد کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ پیغمبر گرامی کی وہ احادیث جو سمجھ رہے تھے یہ ہمارے خلاف ہے، وہ احادیث تو جلا دی گئی، مٹا دی گئی، لیکن سید سجاد کی دعائیں باقی رہی، کیونکہ لوگ سمجھے ہی نہیں تھے کہ امام نے اشاروں میں کیا کیا باتیں ان دعاؤں میں کر دی ہے۔ بس عزیزو، آج کی گفتگو چونکہ آخری گفتگو ہے اور واقعاً ان 10 دنوں کے اندر دل کی گہرائیوں سے میں عرض کروں کہ بہت ہی زیادہ آپ مومنین کے اتحاد کو دیکھ کر، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر، آپ کے پیار جذبے کو دیکھ کر بہت زیادہ لطف آیا کہ مکتبہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہونے چاہیے، اس طریقے سے اپنی مذہبی رسومات کے اندر شریک ہوں، اہل بیت کو اس طریقے سے یاد کریں، فضائل کو اسی جوش کے ساتھ سننے والے ہوں اور مصائب کو اسی غم کی کیفیت کے ساتھ سننے والے ہوں، رونے والے ہوں۔ واقعاً اگر بزرگوں کو دیکھا جائے تو بہترین بزرگ ہیں یہاں پر، جوانوں کو دیکھا جائے تو بہترین جوان ہیں جو اس عزاخانے کی، اس مکتبہ اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھا جائے تو بہترین جذبہ بچوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ خدا اس جذبے کو قائم و دائم فرمائے اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید برکات عطا فرمائے اور اسے نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اگر موقع ہوتا تو فرداً میں آپ میں سے ہر ایک سے ملاقات کرتا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا کہ واقعاً آپ اہل بیت کے در کے حقیقی نوکروں اور خادموں میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار زمانے کے امام کے سپاہیوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ دل چاہتا ہے کہ آج جب مصائب بیان کروں تو وہ گھرانہ کہ جو شام سے نکلا ہے اور مدینہ پہنچا ہے اس کی کچھ کیفیت کا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرا ساتھ دیجیے گا، شاید ممکن ہے کہ مصائب کچھ زیادہ ہو جائیں، طولانی ہو جائیں۔ اگر تھکن محسوس ہو، کوئی محسوس کرے کہ مجھے روک دینا چاہیے تو کسی اشارے کے ذریعے بتا دیجیے گا، میں وہیں پر ہی مصائب کا اختتام کر دوں گا۔ جب شام سے یہ آزادی پانے کے بعد بیویوں کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو شہزادی زینب کبریٰ نے جاتے ہوئے شام کی عورتوں سے ایک جملہ کہا ہے شام کی عورتوں، ایک امانت ہے جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہی ہوں، اس امانت کا خیال رکھنا ہے اور 2 کام تمہیں کرنے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر ایک اور بعض روایتوں کے اندر دوسرا کام نظر آتا ہے۔ بی بی نے بیان فرمایا ہے شام کی عورتوں، اس امانت کی تمہیں ایسے حفاظت کرنی ہے کہ اس کی قبر پر بار بار جانا اور اس کی چھوٹی سی قبر پر پانی ڈالنا اور اس کی چھوٹی سی قبر کے پاس ایک شمع روشن کرنا، کیونکہ وہ اندھیرے سے بہت گھبراتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، حسین کی یتیمہ کا تذکرہ ہے۔ بی بی یہ کہنے کے بعد اب شام سے روانہ ہوئی، یہ قافلہ چلنے لگا اور روانہ ہو رہا ہے کربلا کی جانب۔ کربلا کی سرزمین پر جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو میں نے عرض کیا کہ بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے اتارا نہیں ہے، گرایا ہے۔ ہر بیوی گر گئی اور قبروں کے پاس جا کر قبر کا بوسہ دینے لگی اور گریہ کرنے لگی۔ سنیں گے شہزادی زینب کبریٰ نے کیا کہا، کہنے لگی واہ حسینہ واہ اخا واہ ابن رسول اللہ واہ ابن فاطمۃ الزہرا واہ ابن علی المرتضی واہ ابن مکہ و منہ۔ اور پھر روایت کہتی ہے آہ ثم آہ، یہ کہتی جا رہی تھی بی بی یہاں تک کہ غش آ گیا، بی بی بے ہوش ہو گئی، پھر بھی بیدار ہوتی ہے اور پھر مزید دوسری قبروں کی طرف جاتی ہیں۔
جب یہ ساری قبروں کی زیارت ہو چکی اور تیسرا دن آ گیا تو اب مولا سید سجاد نے حکم دیا اب عماریوں کا آمادہ کیا جائے، اب ہمیں مدینہ کی طرف جانا ہے۔ سنیں کہ جب یہ 3 دن گزرے تو جو کربلا سے قریب رہنے والی بستیاں تھیں وہ یہاں قبر حسین کے پاس آ گئیں، بیویوں کے ساتھ غم میں شریک ہو گئیں، اور جب پتہ چلا کہ مولا سید سجاد مدینہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مولا کے پاس آئے اور کہنے لگے اے سید سجاد آپ اجازت دیجئے کہ بیویاں یہی رہ جائے، ہم بہت مہمان نواز ہیں، ہم ان کی بڑی خدمت کریں گے، انہیں گریہ کرنے دیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنے دل کا حال بیان کیا، سنیں گے سید سجاد نے کیا کہا؟ میرا مولا سید سجاد جو 3 دن سے دیکھ رہے تھے بیویوں کی کیا حالت ہے، اب فرمانے لگے اے قوم والو سنو، میں نے 3 دن میں کیا دیکھا ہے، صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا ہے ایک قبر سے دوسری قبر پر، دوسری قبر سے تیسری قبر پر جاتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، کبھی روتی ہے کبھی پیٹتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا اگر میں نے زیادہ قیام کیا تو میری پھوپھی زندہ نہ رہ پائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے اپنی پھوپھی کو بچانا ہے، لہٰذا میں مجبور ہو کے یہاں سے مدینے کا رخ کروں۔ بیوی آمادہ ہوئی، الوداع کہا اپنے شہزادوں کو، الوداع کہا اپنے لال کو، اور یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگی۔ ساری بیویاں عماریوں پر آ گئی، لیکن ایک بیوی تھی جو آئی سید سجاد کے پاس، کہنے لگی بیٹا سجاد مجھے حکم نہ دینا، میں چاہتی ہوں زندگی بھر کربلا میں رہوں۔ یہ کون سی بیوی ہے؟ یہ سکینہ کی ماں، اصغر کی ماں، حسین کی بیوہ ام رباب۔ یہ شہزادی ام رباب ہے، کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے نہ کہنا، میرا دل بڑا بھرا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں دل کو ہلکا کروں۔ سید سجاد مجھے نہ کہنا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کی قبر پر رہوں، چاہتی ہوں کہ اپنے ماں جائے کی قبر پر رہوں۔ سنیں گے علی اصغر کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ روایت کہتی ہے اصغر کی قبر مبارک حسین کے سینے پر ہے۔ جب تک حسین زندہ تھے یہ سینہ سکینہ کے لیے تھا، جب سپرد خاک ہو گئے یہ سینہ اصغر کے لیے ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ شہزادی یہیں پر رہی، 1 سال تک عزاداری کی ہے کربلا کے اندر، اور پھر اب یہ کارواں روانہ ہونے لگا۔ 40 کا دن بہت ساری مناسبتیں رکھتا ہے، چہلم بھی ہے حسین کا، جابر ابن عبداللہ انصاری کی زیارت بھی ہے، اسیروں کے قافلے کی زیارت بھی ہے، لیکن سنیں گے ایک اور مناسبت بھی ہے، ایک اور مناسبت بھی ہے کہ وہ سر جو عاشور کے دن کٹا تھا وہ چہلم کے دن آ کر حسین کے بدن سے ملحق ہوا ہے۔ سر حسین آج کے دن بعض روایتوں کے مطابق دفنایا گیا ہے، اور سنیں گے بعض روایتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مولا حسین کے سر اقدس کو کربلا نہیں لایا گیا، شام ہی میں دفنایا گیا۔ انشاءاللہ پروردگار عراق اور شام کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور مختلف مقامات دیکھیں گے، کہیں گے یہاں پر بھی مقام راس الحسین ہے، یہاں پر بھی مقام راس الحسین ہے، حتیٰ ایک روایت میں ملتا ہے مسجد حنانہ میں مولا حسین کے سر اقدس کو دفنایا گیا ہے۔ ہائے عجیب قسمت پائی ہے مولا حسین نے، خدا جانے کہ حسین کا سر کربلا میں ہے، خدا جانے کہ یا شام میں ہے، خدا جانے کسی مسجد میں ہے، یا یہ قسمت سر حسین کی نظر آتی ہے یا مادر حسین کی نظر آتی ہے۔ ایک سر حسین کا کوئی نام و نشان نہیں، ایک حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو خدا جانے مسجد رسول میں دفن ہے، جنت البقیع میں دفن ہے، منبر رسول کے پاس دفن۔ بس عزادار اب یہ کارواں روانہ ہوا مدینہ کی طرف،
اور مدینہ کی طرف جانے لگا. کس دل کے ساتھ کربلا کو چھوڑا ہوگا خدا جانتا ہے, لیکن جیسے جیسے مدینہ سے قریب ہونے لگا ایک مرتبہ بشیر کو آواز دی سید سجاد نے, اے بشیر میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت اچھی مرثیہ سرائی کیا کرتا تھا, کیا تجھے بھی مرثیہ پڑھنے آتا ہے؟ کہا ہاں مولا میں بھی مرثیہ پڑھتا ہوں. کہا پھر ہماری آمد کا اہتمام کرو, ہماری آمد کا اعلان کرو. سید سجاد نے مدینہ کے دور ہی خیمے لگائے, بیبیاں ماریوں سے اتری, خیمے میں داخل ہو گئی. مدینے میں جا کر بشیر نے خبر دی, اے مدینے والو حسین ابن علی نہیں آ رہے, علی ابن الحسین آ رہے ہیں. محمد حنفیہ نے آواز سنی, بیبیوں نے آواز سنی, جوگ در جوگ مدینے سے لوگ نکلنے لگے, سید سجاد کا استقبال کرنے لگے. اور شہزادی ام کلثوم نے یہ جملہ کہا, یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا, اس حالت میں آئے ہیں کہ نانا کو منہ دکھا نہیں سکتے. سید سجاد نے اس طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا. عزیزان اب سید سجاد کے سنیں کہ کیا مدینے میں واقعات ہوئے. مولا سید سجاد اب پانی کو دیکھتے تھے مدینے میں تو گریا کرتے تھے, ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے, کسی غریب کو دیکھتے تھے, پردیسی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے. ایک شخص مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا, دیکھا پرنالے سے پانی گرتا ہے, ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو بچایا. خادم نے آواز دی, پانی نہیں سید سجاد کے آنسو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کیا کیفیت ہے. آج اپنے سر کو پیٹنے پر کوئی تازیانے نہیں مارے گا, آج رونے پر کوئی تازیانے نہیں مارے گا, آج آوازیں بلند کرنے پہ کوئی تماچے نہیں مارے گا, آج دل کھول کر حسین کو پرسہ دیجئے گا. سید سجاد زندگی بھر روتے رہے, 34 برس تک جو سید سجاد روتے رہے. جب ایک مرتبہ شہادت واقع ہوئی, امام باقر غسل دینے کے لیے گئے, امام باقر کی چیخیں نکل آئی, آواز بلند ہو گئی. جب کسی نے سوال کیا مولا غسل دیتے ہوئے رونا کیسا؟ کہا 34 سال پہلے بابا کو جو زنجیریں پہنائی گئی تھی ان زنجیروں کا زخم میں نے تازہ پایا. عزادارو آپ نے جملہ سن لیا, لیکن محمد باقر نے جب ان زخموں کو دیکھا ہوگا تو پورا کربلا کا واقعہ یاد آ گیا ہوگا, کیونکہ سید سجاد تنہا نہیں تھے, محمد باقر بھی موجود تھے. کبھی دیکھا ہوگا بابا کا توق ہلتا ہے, کبھی بیڑیاں ہلتی ہے, کبھی سید سجاد نماز پڑھتا ہے, کبھی سکینہ کو تماچے لگتے ہیں, کبھی بیویوں کی چادریں اترتی ہیں, کبھی نیزوں سے خاموش کروایا جاتا ہے, کبھی اونٹوں سے گرایا جاتا ہے, کبھی اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے. جسے کربلا کا پورا سفر یاد آ گیا, برداشت نہ کر سکا, روتا رہا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. خداوندہ ان آنسو کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما, ان آنسو کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اس فرش عزا کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما, پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. بعض مومنین نے جو اپنی پریشانیاں ذکر کی ہے یا کہا ہے, درخواست کی ہے دعا کروانے کی, پروردگارہ ان کی پریشانی کو بھی دور فرما. اگر انسان کے لیے پریشانیاں حق میں بہتر ہو تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما, چاردہ معصومین کی زیارتوں سے ہم سب کو مشرف فرما, حج اور عمرے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما. جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالح اور نرینہ عطا فرما, مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بچے
امتحانات کے اندر مشغول ہے، پروردگار انہیں بہترین نمبروں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ یہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مرحوم مولانا ابن حسن جعفر نجفی صاحب، شہید سبت جعفر، سید علی حشام، انجمن آرا بیگم، حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کی آخری تقریر تھی، میں انتظامیہ کی اور سے مولانا محمد تقی مہدی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے یہاں تشریف لے آئے۔ ہم لوگ خدا اپنے مطالب سے دعا ہوئے، خدا اپنے مطالب مولانا صاحب کی